اگلے روز آپا جی برآمدے میں تخت پوش پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ مشل آپا جی کے کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی کہ برہان گھر میں داخل ہوا۔ آپا جی نے چونک کر اسے دیکھا اور مشل نے بھی آپا جی کے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک نظر دیکھا اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ برہان نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے نظریں پھیر لیں اور پھر اندر چلی گئی۔ السلام علیکم آپا جی۔ برہان آپا جی کے پاس بیٹھتے ہی ان کے پاؤں دبانے لگا۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا کر رہے ہو برہان؟ چھوڑو۔ آپا جی اس کا ہاتھ پیچھے کر کے بولی۔ آپا جی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، آپ تو بڑی ہیں، کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گی؟ وہ یوں منمنا کر بولا کہ آپا جی کا دل پسیج گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، جو معافی مانگے اسے معاف کر دو، جاؤ معاف کیا۔ آپا جی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اگر آپ کہتی ہیں تو میں مشل سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں، بس غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیں، میں نے مشل سے جو بدتمیزی کی تھی۔ برہان ادھر ادھر نظریں دوڑا کر بولا، بس بیٹا اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش کرو اور اپنے کردار کو مضبوط بناؤ۔ دنیا میں وہی مرد کامیاب ہوتے ہیں جو اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور بیٹا مرد کو اپنی ماں بہن کے علاوہ ہر عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ آپا جی اس کی بات کاٹ کر بولی، جی جی میں سمجھ گیا۔ برہان نے اسبات میں سر ہلا کر کہا اور کنکھیوں سے مشل کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ آپا جی اس کی نظروں کا زاویہ دیکھ کر بولی، وہ کچھ نہیں، دراصل مشل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ برہان ایک دم بوکھلا کر بولا اور اس کی نظر دروازے پر کھڑی مشل پر پڑی تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ مشل کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ پلیز مشل تم بھی مجھے معاف کر دو، برہان نے کہا تو مشل گھبرا کر آپا جی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، اب معاف کر دیا ہے تو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، اور مشل تم کچن میں جاؤ۔ آپا جی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ برہان کو ان کا انداز برا لگا اور وہ خدا حافظ کہہ کر باہر چلا گیا۔ آپا جی نے غصے سے سر جھٹکا، یوں جیسے وہ برہان کے آنے کا مقصد اور نیت بھانپ گئی تھی۔ وہ بھی مشل کو برہان سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ برہان قدرے دل گرفتہ ہو کر واپس آ گیا اور آپا جی کے بارے میں اس کے دل میں کدورت مزید بڑھ گئی۔ مشل کچن میں چولہے کے پاس کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی کہ آپا جی موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس لے کر آئیں۔ مشل بیٹا یہ تمہارا فون بج رہا تھا، میرا خیال ہے عریشہ کا ہی ہوگا، تم اس سے بات کرو، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آپا جی نے فون پکڑاتے ہوئے کہا۔ مشل نے موبائل ہاتھ میں لے کر ہیلو کیا۔ ہائے مشل، کیسی ہو؟ خوب مزے کر رہی ہو، آج کل رمضان چل رہا ہے نا؟ جی عریشہ آپی، آپ بتائیں ٹھیک ہے نا؟ ہاں ظاہر ہے، پیا کے دیس آئی ہوں، اور پیا بھی وہی جو من کو بھائے، بس مزے ہی مزے ہیں، عریشہ نے آنکھیں گھما کر زبان چٹخا کر کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، یہاں بھی مزے کرتی تھی اور وہاں اس سے بھی زیادہ۔ ہاں، اللہ نے میرے نصیب میں عیش ہی لکھی ہے، چلیں یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھا بتاؤ وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ خاص طور پر میرے نام نہاد سسرال والے کیسے ہیں؟ عریشہ نے بات بدل کر کہا۔ سب ٹھیک ہیں، اور ہاں بسمہ آپی میں تو اس بار بہت چینج آیا ہے، وہ تو ہمارے اور فصیحہ تاہی کے گھر آنے جانے لگی ہیں، کھانا پکا کر لاتی ہیں، مشل نے یکدم خوش ہو کر بتایا۔ ارے کیا؟ میرے ہوتے ہوئے تو اس کے پاؤں کی مہندی نہیں اترتی تھی، اب امی کے پاس کیا لینے جاتی ہے؟ ضرور کوئی چال چل رہی ہوگی، میں ابھی فون کر کے پوچھتی ہوں امی سے، عریشہ ایک دم غصے سے بولی۔ ارے نہیں عریشہ آپی، خدا کے لیے انہیں فون مت کرنا، میں نے تو ایسے ہی بات کی ہے، مشل گھبرا کر جلدی سے بولی۔ ارے تم رہنے دو پلیز عریشہ آپی، مشل گھبرا کر بولی تو عریشہ نے کال آف کر دی۔ یا اللہ، اب خیر کرنا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مشل کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے ہمیشہ بسمہ سے ڈر لگتا تھا۔ آپا جی بھی اسے منع کرتی تھیں کہ دونوں خاندانوں کے درمیان نہ آیا کرے، پھر بھی نہ جانے اس سے ایسی غلطیاں کیوں سرزد ہو جاتی تھیں۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اس کے منہ سے کیوں ایسی بات نکل گئی، اسے کب اپنی زبان پر کنٹرول ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ یا اللہ، تو ہی میری عزت رکھ لے اور بات کو بڑھنے سے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرنے لگی۔ فصیحہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی تھی، اچھی طرح چادر لپیٹ کر عصر کی نماز پڑھنے ہی لگی تھی کہ بسمہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوئی۔ آج پھر کیا اٹھا لائی ہو؟ فصیحہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ تائی اماں، آج میں نے سندھی بریانی ٹرائی کی ہے، آپ کے لیے وہی لائی ہوں۔ ساری ٹرائیاں ہمیں ہی کھلانی ہیں؟ فصیحہ ناک چڑھا کر بولی۔ نہیں نہیں، آپا جی کو بھی دینے جاتی ہوں، بسمہ بوکھلا کر بولی۔ خیر بھئی، مجھ سے تو اتنا کچھ نہیں بنتا کہ تمہارے گھر ہر روز بھیجوں، البتہ میری بہو آ جائے گی تو ہم بھی تمہارے گھر بھیج دیا کریں گے۔ بہو؟ بسمہ نے ایک دم یوں چونک کر پوچھا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔
ہاں، اشمیرا اتنی ہی سگڑ اور سلیقہ مند ہے، بس عید کے فوراً بعد ہی حاشر کی منگنی اس سے کرنے جا رہی ہوں۔ چلو تم یہ کچن میں دیگچی میں ڈالو، اب میں نماز پڑھ لوں، فسیحہ نے کہا تو بسمہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی بدل گئے۔ جی اچھا، وہ منہ بسورتی ہوئی مڑی اور کچن میں چلی گئی۔ اس کا موڈ فل آف تھا، وہ جو اتنے دنوں سے ضبط کر کے ان کے لیے کھانا بنا بنا کر لا رہی تھی کہ ان کے دل میں گھر کر لے گی، وہ سوچ غلط ثابت ہو رہی تھی۔ بسمہ نے ٹرے میں سے بریانی کی پلیٹ نکالی اور دیگچی نکال کر اس میں ڈالی کہ فسیحہ کا موبائل ایک جانب شیلف پر پڑا بجنے لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس پر عریشہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور چاول ڈالنے لگی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں سوچتے ہوئے موبائل کان سے لگایا اور یس کا بٹن دبا دیا۔ عریشہ ایک دم غصے میں پھٹ پڑی۔ امی یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ بسمہ آپی آپ کے پاس اتنے چکر کیوں لگانے لگی ہیں؟ مشل بتا رہی تھی بڑے کھانے پکا پکا کر لا رہی ہے۔ بالکل بھی مت کھائیے گا، خدا جانے کون سے جادو ٹونے کروا کر کھلا رہی ہے۔ اور آپ شمع چچی کو نہیں جانتی، سیدھے منہ تو وہ بات نہیں کرتی، کھانے کس منہ سے بھیج رہی ہیں؟ اور اب بسمہ آپی کی اکڑ کدھر گئی؟ میرے ہوتے ہوئے تو اسے آنے میں تکلیف ہوتی تھی نا۔ عریشہ ایک ہی سانس میں غصے میں بولتی چلی جا رہی تھی اور بسمہ اس کی باتیں سن کر غصے سے پاگل ہونے لگی۔ امی آپ بول کیوں نہیں رہی؟ عریشہ نے پوچھا تو بسمہ نے فون بند کر دیا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ عریشہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ مشل نے بہت بے دلی سے کھانا بنایا۔ آپا جی کی آواز بار بار باہر سے آ رہی تھی کہ اگر کھانا بنا لیا ہے تو لے آئے، وہ افطاری سے پہلے فریدہ کے گھر دے آئے۔ مشل نے خاموشی سے آپا جی کو ٹرے لا کر پکڑائی۔ آپا جی چادر لیے کھڑی تھیں۔ مشل کے چہرے پر بہت پریشانی کے تاثرات تھے، مگر اس نے ان کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کی۔ آپا جی ٹرے پکڑ کر جلدی سے باہر جانے لگیں۔ آپا جی آپ طیبہ کو آواز دیں، وہ خود آ کر لے جاتی ہے۔ نہیں نہیں بیٹا، میں ذرا فریدہ کا حال بھی پوچھا ہوں، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، آپا جی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور چلی گئیں۔ اور مشل پریشان ہو کر چارپائی پر لیٹ گئی اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ مجھے بچانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں میری نیت بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے آسمان کو دیکھ کر ہاتھ باندھے کہ دروازہ ایک دم زور سے کھلا اور بسمہ غصے میں بھری اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر مشل گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بسمہ آپی آپ؟ مشل ہکلا کر بولی، کمینی گھٹیا فتنہ کہیں کی، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ پورے خاندان میں فطور تم ہی ڈال رہی ہو، اوپر سے معصوم بنی رہتی ہو اور اندر سے ایک نمبر کی مکار، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ویسے تو بڑی نمازیں پڑھتی ہو، عبادت کرتی ہو اور ساتھ ساتھ فساد بھی پھیلاتی ہو، منافق کہیں کی۔ بسمہ نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا، میں نے کیا کیا؟ مشل آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، ہاں تم تو جیسے جانتی نہیں ہو نا، عریشہ کو ہمارے خلاف جو پٹیاں پڑھائی ہیں وہ فون پر میں نے سب سنی ہیں، اب کرو انکار۔ بسمہ اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی، کیا؟ اب رنگ کیوں فک ہو گیا؟ پکڑا گیا نا تمہارا فتنہ، اب میں سارے خاندان کو اکٹھا کر کے تمہاری کرتوتوں کو کھول کھول کر بتاؤں گی کہ دونوں خاندانوں میں فساد ڈلوانے والی تم ہی ہو۔ بسمہ نے غصے سے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، اور اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا آپا جی ایک دم اندر داخل ہوئیں اور بلند آواز میں بسمہ کو پکارا۔ بسمہ ان کے چلانے کی آواز سن کر ایک دم وہیں رک گئی۔ مشل نے آپا جی کو دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ بسمہ تمہیں جرت کیسے ہوئی میری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آپا جی اس کے قریب آ کر غصے سے بولی، آپا جی آپ نے ہمیشہ ہمیں جھوٹا اور اسے سچا کہا ہے، مگر آپ کی بیجا حمایت نے اسے فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ پوچھئے اس سے یہ کیا لگائی بجائی کر رہی ہے؟ سارے خاندان میں فساد کی جڑ یہی ہے۔ بسمہ نے غصے سے آنکھیں نکال کر مشل کی طرف دیکھ کر کہا، مشل بسمہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ اتنی خفا ہو رہی ہے؟ آپا جی نے چونک کر پوچھا۔ قسم اللہ کی آپا جی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور کیا، عریشہ آپی کا فون آیا تھا تو ان کے پوچھنے پر میں نے صرف یہ بتایا کہ آج کل بسمہ آپی سب کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں، فسیحہ تائی اور ہمارے گھر بھی نئی نئی ڈشز بنا کر لاتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتی، مشل نے التجائیہ انداز میں کہا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں بتاتی ہوں۔ عریشہ نے فسیحہ تائی کے موبائل پر جو کال کی وہ میں نے سن لی، وہ کہہ رہی تھی کہ بسمہ کو تو اپنے سے دور ہی رکھیں، مشل بتا رہی تھی کہ بڑے کھانے پکا پکا کر لا رہی ہے، مت کھائیے گا، خدا جانے کون سے جادو ٹونے کروا کے لاتی ہے۔ آپا جی آپ بتائیے اصل فتنہ کون ہے؟ خدا جانے اس نے اور کتنے مرچ مسالے لگا کر اسے باتیں سنائی ہیں کہ وہ اتنا بھڑکی بیٹھی تھی۔ بسمہ دانت کچکچا کر بولی،
میں نے اور کچھ نہیں کہا۔ مشل نے نفی میں سر ہلا کر کہا، تم تو ہو ہی جھوٹی مکار اور فتنہ۔ بسما نے غصے سے کہا تو آپا جی کو بھی غصہ آ گیا۔ اب بس کرو بسما، دونوں ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو اور آرام سے میری بات سنو۔ آپا جی نے اسے ڈانٹ کر کہا، میں نے نہیں سننی، آپ نے پھر اس کی حمایت میں بولنا ہے۔ نہیں بسما، یہ تمہاری بدگمانی ہے، بیٹھو یہاں۔ بیٹا ہمیشہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غصے میں اور جذبات میں آ کر نہ صرف انسان اپنے تعلقات خراب کرتا ہے بلکہ بعض اوقات گناہگار بھی ٹھہرتا ہے۔ آپا جی نے قدرے نرمی سے کہا۔